اور پھر خود قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے اندر تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں، بہت زیادہ آسانیاں ہیں، ورنہ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ کی بیعت کرنے کے حوالے سے اتنی سخت شرائطیں ہوا کرتی تھی کہ الامان والحفیظ ان شرائطوں کے آزمائش کے اندر ہی مرید بھاگ جاتا تھا، بیعت نہیں ہوتا تھا۔ بسا اوقات مرید نہیں کرتے تھے، قاصہ دے دیا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ جاؤ جا کر جو ہے بھیک مانگو پھر دیکھیں گے، اور بیجا بھی ان علاقوں میں جاتا تھا کہ جہاں جاننے والے ہوں، ان علاقوں میں نہیں کہ جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ سارا مرحلہ جو تھا میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی ان دنوں کی زندگی کا، وہ بھی یہی تھا۔ تو بابا جی فرماتے کہ بیٹا یہ مایا ختم کرنا بہت ضروری ہے، یہ میں ختم کرنا اس راہ کے اندر بہت ضروری ہے، اور اگر کسی سالک کی یہ مایا اور یہ میں ختم نہیں ہوئی تو وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، وہ رک جاتا ہے، اس کا سفر ہی رک جاتا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چل رہا ہے اپنے سفر کے اندر، لیکن باطنی طور پر جو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے ملفوظات سے ہم نے سیکھا یا سنا، اسی طرح کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات سے سنا اور سیکھا، وہ یہی ہے۔ بلکہ بابا جی تو یہاں تک بسا اوقات کچھ چیزیں اگر آپ کے سامنے آتی تو جلال کی کیفیت کے اندر اس حد تک آپ کبھی کبھار کہہ دیتے تھے کہ میاں کامران صاحب آج ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں تو بڑا دیکھنے کے بعد عجیب سا لگتا ہے کہ ایک وہ بندہ کہ جس نے غیب سے کبھی کسی چوہے کو نہیں دیکھا ہو، وہ بڑے بڑے عمل کی اجازتیں بھی دے رہا ہے اور لوگوں کو عمل کروا رہا ہے کہ تم یہ عمل کرو، فلاں چیز حاضر ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو حکم دو گے وہ کرے گا۔ اور یہ یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جن کا نہ تو سلوک سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی جو ہے سلوک کے معاملات کو سمجھتے ہیں، نہ ہی عملیات کو سمجھتے ہیں، وہ صرف اپنے چینل کی تشہیر کے لیے اس طرح کا ٹائٹل بنا دیتے ہیں کہ بس یہ عمل کریں اور جن حاضر، اور اس کے بعد جو کریں۔ تو میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ بھی اور کمال بابا بھی اکثر یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا بڑی عجیب بات ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کے پاس، وہ جانتا ہے، وہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایسی دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ فضل اللہ سے ایک ملک نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، کسی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھنا چاہے تو وہ وہاں کے بھی معاملات کو دیکھ لیا کرتا۔ ایسا دیکھنے والا، اتنے تصرفات رکھنے والا بھی اپنی زبان پر اپنے ان تصرفات کا ذکر نہیں کرتا، خاموشی اختیار کرتا، بتاتا نہیں کہ میرے پاس یہ قیمتی چیز ہے، اور ان قیمتی چیزوں کی تشہیر نہیں کرتا۔ اور حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے ملفوظات کے اندر کتاب آداب مریدین کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مرید ہے اس کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے تصرفات کو اور اپنے معاملات کو اور اپنے مشاہدات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو کچھ خاص کرامت عطا کی ہے، کچھ خاص ملکہ عطا کی ہے، کچھ خاص تصرف عطا کیے ہیں، تو ان تصرفات کا چرچا نہ کرے کہ میرے پاس یہ تصرف ہے۔ بسا اوقات چرچا کرنے سے اس کی روحانیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کا درجہ بسا اوقات کم ہو جاتا ہے، یا آگے وہ بڑھ نہیں پاتا۔ حالانکہ جلیل القدر بزرگ صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی، میں نے ان کی زندگی کے اندر یہ معاملہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے کی بڑی زبردست طاقت عطا فرمائی تھی اللہ نے۔ اور بابا جی کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت خاص ہے
مجھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور یہ مبارک مہینہ بھی 13 رجب کا مہینہ آپ کی ولادت پاک کا مہینہ ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. بابا جی کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں تھا اور گاہے بگاہے ان کے پاس آتا جاتا تھا. تو وہ بڑے موج میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کمالے جا، آج فقیر تجھ پر انعام کرنا چاہتا، جا فقیر کی طرف سے تجھے انعام ہے. اور کچھ کلمات خاص بابا جی کو تعلیم کی اور ایک ترتیب بتائی کہ اس ترتیب کے ساتھ تم نے یہ کلمات خاص پڑھنے ہیں. آپ نے وہ کلمات خاص پڑھے اور پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 11 دن کا وہ عمل تھا بزرگوں کی طرف سے. تو جب 11واں دن میرا پورا ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑے کے اوپر، نورانی گھوڑے کے اوپر ایک گھوڑ سوار تشریف لا رہے ہیں اور ان کا گھوڑا بھی نورانی ہے اور وہ خود بھی نورانی ہے. آپ تشریف لائے، گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد بیٹھے. بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کروایا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ میں نے پوچھا بابا جی سے. بابا جی اس طرح کبھی بھی معاملات کو کھولتے نہیں تھے، لیکن میں نے اصرار کیا بابا جی کو. تو بابا جی نے کہا کہ کامران صاحب، وہ جو بزرگ تشریف لائے تھے آخری دن، وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے. آپ کی میں نے زیارت کی، آپ سے ملاقات کی. میں نے مزید کہا کہ بابا جی اس ملاقات کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا تو 3 نورانی پیالے وہ نمودار ہوئے. اور بابا جی کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک پیالہ تم پی لو. تو بابا جی نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو سیدھ میں پیالہ تھا، بابا جی فرماتے جو درمیان میں پیالہ تھا، آپ نے وہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ آپ اپنا تبرک عطا فرمائیں. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تھوڑا سا اس میں سے نوش کیا اور نوش کرنے کے بعد بابا جی کو وہ عطا کیا. تو بابا جی نے جیسے ہی وہ پیالہ پیا تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی. اور اس کے بعد سے بابا جی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری آنکھوں کو روشن کر دیا، میرے قلب کو منور کر دیا، میری روح کو طاقت بخشی اور مجھے 1 کا 2 کر دیا. اور بھی بہت سارے تصرفات اس کے بعد اللہ کی طرف سے عطا ہوئے بوسیلہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میرے دیکھنے کی یہ کیفیت تھی کہ میں یہاں سے بیٹھے ہوئے اپنے مرید کو جس ملک میں چاہتا، جس طرح جس کیفیت میں وہ ہے، اس کا میں مشاہدہ کر دیا کرتا تھا.